نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیت نمبر 128 سے آنورڈز ترجمہ، گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ جی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 128 سے۔ جی عائشہ بیٹی میں آپ کو ان میوٹ کر رہی ہوں، آئیے۔ جی اسٹارٹ کروں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس میں جی واو حرف استنافیہ، ٹھیک ہے۔ ان حرف شرطیہ جازمہ، اور اس کے ساتھ زیر ملائی گئی ہے یہ نیکسٹ والے میم سے ملانے کے لیے۔ اب یہ امرأتن اسم مرفوع ہے، یہ مبتدا، اور بیٹی اسے خافت جی امرأتن پڑھیں گے، یہ ان 7 اسماء میں سے ہیں جو جن کے حمزۃ الوصل کو اس طرح زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ابن، اور اس میں سے امراتن، اسنانی، اسناتانی، یہ 7 ہیں ایسے۔ تو ان کے یہ حمزۃ الوصل کا اس پر قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، یہ 7 اسماء ایکسیپشن میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ امراتن اگر آپ الگ سے پڑھیں گی تو ٹھیک ہے۔ امرأتن اسم مرفوع مبتدا ہو گیا، اس میں خافت فعل ماضی ہے، اس کا خا و فاؤ فا خوف فورتھ صیغہ ہے یا فاعل کے ساتھ۔ آگے من ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ حرف جار، بعلیہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہو رہا ہے یہ، اور یہ مجرور ہو رہا ہے۔ آگے نشوزن منصوب اسم ہے، اور او حرف عطف ہے۔ اعراضن جو ہے وہ بھی منصوب اسم ہے، اور نون شین زا اور آئین راز زواد ان کے روٹ ورڈز ہیں۔ اب یہ معطوف الیہ نشوزن اور عطف ہو کے معطوف اعراضن معطوف ہو گیا، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بعلیہا کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے۔ ایسے کر بیٹی یہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ، حاضمی کو مرفوع کر لیں اس کے، کیونکہ یہ 2 مفعول مجھے لگ رہے ہیں اس کے ہوں کہ شوہر سے اور بدسلوکی اور بے رخی۔ جی 2 ہی مفعول ہیں، لیکن جب آپ اس کو عطف کرتے ہیں تو وہ پھر ایک شمار ہوتا ہے تو 2 ہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں من بعلیہا کے بارے میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ متعلق خافت کریں گے یا مفعول بنائیں گے اس کو۔ میم بالی ہا کو جب آپ جار مجرور کہہ رہی ہیں نا، چاہے وہ مفعول بھی ہو لیکن ترکیب میں متعلق بنے گا، اور یہ ہا کو آپ مرفوع، شاید آپ نے کچھ ایسے لفظ ابھی ادا کیا۔ مرفوع نہیں، میں معرفہ کہنا چاہ رہی تھی، معرفہ اچھا کہنا اچھا چاہ رہی اچھا اچھا، تھی۔ چلے ہاں ٹھیک ہو مجھے گیا۔ غلطی سے مسٹیک سے دیکھیں ہو یہ گئی۔ اتنی سادہ سی اس کی ترکیب ہے، آپ بالکل سب سے پہلے سمپل سے چلا کریں۔ میم بالیہا کو اس کے متعلق کر دیں، نشوزن جی معطوف علیہ اپنے معطوف ارادہ کے ساتھ مل کر یہ خافت کا مفعول بھی ہو گیا۔ خافت فعل جی اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ آپ نے خبر بنایا ہوگا امراتن مبتدا کے لیے، لیکن زیادہ تر عربی میں جتنی بھی اعراب کی کتابیں ہیں
اس میں اس کی ترکیب تھوڑی مشکل طریقے سے کی گئی ہے. اس میں امراۃن کو ایک پہلے یہاں پر ایک معذوف فعل مانا ہے، وہ بھی خافت ہی ہے، تو یہ اس کا مفعول بنا دیتے ہیں، وہ الگ جملہ بنا دیتے ہیں، اس کو الگ جملہ بنا دیتے ہیں، اور یہ جملہ تفسیریہ اس کی تفسیر ہے کہ اگر عورت ڈرتی ہے اس کا ڈر کیسا ہے، یہ اس کی تفصیل ہے. تو یہ اصل ترکیب ہے. لیکن جس طرح آپ نے کیا اٹس اوکے، یہ بھی ٹھیک ہے. آگے چلیں، اس کا ترجمہ اگر یہاں تک کرنا ہے تو کر دیجئے، نہیں تو پورا کر لیجئے. جو یہ شرط بن گیا یہ حصہ. بالکل اور ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ اس کا ہوگا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا یا بے رخی کا ڈر ہو. بالکل آگے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. فا جزائیہ فا رابطہ. آگے لا جو ہے وہ لن نافیہ للجنس ہے. آگے جناح جو ہے وہ اسم ہلکا ہو گیا ہے فتحہ کے ساتھ. علیہ ما جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا ہے اس کے متعلق جناح کی. آگے ان حرف ناصبہ. یصلحہ جو ہے وہ فعل مضارع اور یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، صاد لام ہا باب افعال سے، ہما اس کا فاعل ہے. بینہما یہ ظرف مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ مرکب اضافی ہو کے یہ یصلحہ کے متعلق ہو گیا. اور آگے صلحن جو ہے یہ فعل مفعول مطلق ہے. اور یہ والا ٹھیک جو ہے. اسم، یہ ایک ان یصلحہ بینہما صلحن، یہ اس کی اب اسم لاب جو جناح بنا تھا اس کے لیے یہ خبرو لا بنا دیں گے اس کو. جی اچھا بیٹی، اس طرح سے ہے کہ علیہ ما کو آپ جناح کے متعلق چاہے نہ بھی کریں، ٹھیک ہے، اس کو بھی خبر جی بنا سکتے ہیں. اور این یوسلیہا بینہما صلحا، اس کو بہت طرح سے اس کی ترکیب کی گئی ہے. کسی نے اس کو یہ لا نافیہ جنس جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا یہ پہلی خبر بنایا علیہما، دوسری یہ بنا دیا نمبر ایک. نمبر دو، کسی نے اس حصے کو جناح کی آپ کہہ دیں کہ اس کے متعلق کیا ہے یا اس کی صفت بنایا ہے. یہاں پر ایک حرف فی پہلے ماننا ہے. یہ میں ان تفصیل میں نہیں جاتی ہوتی کہ جب بھی ان مصدریہ آتا ہے نا تو بعض دفعہ تو وہ ڈائریکٹ کچھ بن رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس سے پہلے کوئی حرف محذوف مانتے ہیں. اس کی بہت لمبی چوڑی تفاصیل ہیں کہ جی کون کون سے حروف محذوف مان سکتے ہیں. تو وہ پھر جو حروف مانتے، فرض کرے فی مان لیتے ہیں یہاں پہ، یہ نہیں کہ ایسے مان لیتے ہیں، میں ود ریزنز، تو اس کو پھر آپ جناح کے متعلق کر دیں یا اس کی صفت بنا دیں، کیونکہ یہ نکرہ ہے نا تو اس کے بعد یہ جار مجرور. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ جی بعض جی دفعہ ان حروف کو جو ہم نے یہاں پہ مانے ہیں، جو ہم نہیں مان رہے ہیں، ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، میں ویسے بتا رہی ہوں، بعض ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور اپنے بعد والے اس حصے کو منسوب کر دیتے ہیں، پھر اس کو جو بنانا ہے بنا دیں اور کچھ نہ کچھ منسوب بنے گا. تو یہ کچھ تفاصیل ہیں، ان کی میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہی. آپ سمپل اس کو جو آپ کو میں نے تین بتائی ہیں ان میں سے کچھ ایک بنا لیں. ٹھیک ہے، چلیے ترجمہ کر دیجئے. صفت والا بھی صحیح آپشن ہے کہ وہ نکرہ اسم ہے. جی پھر ذہن میں رکھنا ہے خبر آپ نے کی کہ بھی یہاں ہم نے ایک حرف جار اس سے پہلے جی ماننا ہے، ٹھیک ہے، تبھی وہ ٹھیک جار ہے مجرور ہو کر ہی تو نکرہ کے ساتھ وہ اس کی صفت بنے گا. ٹھیک ہے، جی. آگے چلیں جی، تو اس کا ترجمہ کیجئے. آگے اس کا ہے یہ جواب شرط بن گیا یہ پورا جملہ. ہوں اور ہوں یہ اس کا ہوگا تو کوئی مذائقہ نہیں کہ دونوں میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں. اور آگے یہ اس کا ہے واو ٹھیک عاطفہ. ہے، ٹھیک ہے، شاباش. الصلح مبتدا اور خیرون خبر ہو کے یہ اس پہ شروع والے پہ اس پہ عطف ہو رہی ہے جواب شرط والے حصے پہ. اس جواب کو اگر شرط کیا تھا بیٹا؟ ایک منٹ رکنا. یہ تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور صلح جی بہتر جی ہے. جی اچھا، یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کوئی اتنا عجوبہ کہ یہ اس پہ نہ ہو، لیکن یہ جب کوئی بات ابھی کوئی چل رہی ہے اس کے بیچ میں کوئی اس طرح کی بات آ جائے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی حقیقت بتائی جا رہی ہے، کسی چیز کی بیچ میں کوئی اہمیت فضیلت کوئی الگ سے شروع ہو گئی ہے، تو عام طور پر یہ جملہ اعتراضیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بات کو روک کر بیچ میں بتا اب صلح کی بات شروع ہو گئی کہ صلح جو ہے نا وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ اگلا یہ اب صلح والے پہ عطف کر دیں، یا اس کو دوسرا جملہ اعتراضیہ بھی بنایا گیا ہے. تو آپ عطف کرنا چاہتی ہیں آپ کر دیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، لیکن واقعی یہ جملہ اعتراضیہ کے طور پہ زیادہ خوبصورت اس کا ترجمہ لگتا ہے. آگے چلیں. جی ٹھیک ہے.
واو جو ہے پھر اس کو واو کون سا والا بولیں گے؟ واو استنافیہ بول رہے ہیں اس کو؟ اس کو پھر واو اعتراضیہ کہتے ہیں بس، اور ٹھیک اس ہے کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں، بیچ میں ایک الگ جملہ جملہ اعتراضیہ وہ ہوتا ہے جو دو، عام طور پر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دو ضروری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے مبتدا اور خبر، بیچ میں یہ آ سکتا ہے، شرط جواب شرط بیچ میں یہ آ سکتا ہے، اس طرح سے میں بتا رہی ہوں، اور بعض دفعہ اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ بات ہو چکی ہے لیکن اس میں سے خاص بات الگ سے ذکر کی گئی ہے۔ چلیں، ٹھیک آپ عطف کرنا چاہتی ہیں پیچھے، ہے۔ ٹھیک ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے چلیں، میں نے نہیں دیکھیے نہیں شعر ایک میڈم بار ٹھیک ضرور ہے میں نے آپ بتانا ہے، نہیں اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کوئی ایسا بلنڈر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ترجمہ کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ یہ احزرت، احزرت تل کا بھی میں نے کرنا ہے۔ احزرت تی جو ہے وہ فعل ماضی مجہول ہے، ہا زواد را اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور اس میں یہ نائب الفاعل ہیا باب، نہیں اس کے یہ باب اس کا باب فعال، جی شاباش شاباش، آگے چلیں۔ اور الانفس الشح، الانفس اس کا یہ نائب الفاعل یہ بنے گا الانفس، جی اور الشح جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہی، اور یہ جملہ پھر یہ اب جملہ فعلیہ بن گیا اور یہ جملہ اعتراضیہ تو بن گیا۔ جی، ٹو کر لیں یا اس والے پہلے والے پہ عطف کر لیں جو جملہ اعتراضی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، یہاں پر ٹھیک یہ ہے۔ بات ذہن میں سب رکھیے گا، دیکھیں معروف اور مجہول میں فائل کا فرق ہوتا ہے نا، معروف وہ ہوتا ہے جس کا فائل مینشنڈ ہوتا ہے، جبکہ مجہول وہ ہوتا ہے جس کا مینشنڈ نہیں ہوتا ہے، جیسے اس نے پانی پیا، عائشہ نے پانی پیا، یہ فعل ماضی معروف ہے، پانی پیا گیا یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ تو مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اب فائل تو نہیں آئے گا، نائب الفائل آتا ہے، اور نائب الفائل ایک طرح کا وہ فائل کی جگہ جیسے مرفوع حالت میں آئے گا، تو یہ اس کا نائب الفائل، لیکن جس فعل کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں نا، اس کا پہلے والا جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفائل بن جاتا ہے۔ نائب الفائل اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پانی پیا گیا تو پانی مفعول تھا، اب جب کہیں گے پانی پیا گیا تو اب یہ نائب الفاعل بن جائے گا، اس میں جب اس طرح سے آپ لے کر چلیں گے تو یہ پہلا مفعول بھی تھا، یہ دوسرا تھا، پہلے والا جو ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے، حالت رفع میں آ جاتا ہے، دوسرے والا ویسے کا ویسا، اگر آپ کو یہ پوائنٹ یاد رہے، نہیں تو جس طرح آپ نے بتایا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ آگے چلیں، اس کا ترجمہ کیجئے۔ اور نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے اچھا ترجمہ کیا، اور اس سے تھوڑا سا آسان بھی کر سکتے ہیں، نفسوں میں یہ حاضر رکھی گئی ہے یا یہ چیز رکھ دی گئی ہے، یہ اشوہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں۔ واؤ آگے پھر واؤ استنافیہ ہی اپنے کرنے جی لگے، بالکل بالکل حرف ٹھیک ہے۔ شرطیہ جازمہ، اور تحسینو جو ہے فعل مضارع، اور یہ مضموم ہوا ہے ہا سین نون اس کے روٹ ورڈز ہیں باب افعال سے، واؤ عاطفہ ہے، تتقو فعل مضارع، اور واؤ قافیہ باب افتعال سے، اور یہ معطوف ہو گیا ہے تحسینو پہ، اور یہ جملہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے وَإِن تحسنوا وَتَتَّقُوا شرط۔ جی، یہ تحسینو مجزوم ہے ان کی وجہ سے، اور تتقو مجزوم ہے جی یہ یہ عطف تحسینوں ہونے پہ کی وجہ عطف سے، ہوا جی، ٹھیک ہے، اور اس میں انتم دونوں میں فائل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ مجزوم ہونے کا پورا ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ کسی میں مجزوم علامت جزم آ جاتی ہے، اسی میں یہ نون کا جو حذف ہونا ہے نا، یہ جو نون گر گیا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ مجزوم ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی 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 شاباش، آگے چلیں۔ فا جزائیہ آگے فا رابطہ، انا حرف تاکید حرف ناصبہ، اللہ اسم جلالہ اس کا اسم انا ہو گیا، اور کانا فعل ماضی ہوا اسم کانا، اور بیما بیما جو ہے وہ حرف جار، اور ما اسم موصول، اور تعملون فعل مضارع، آئین میم لام اس کے روٹ ورڈز، اور باب سین سے انتم فائل، اور یہ صلہ بن گیا تعملون، اور یہ ما ٹھیک ہے، کے ساتھ مجرور، صلہ اور موصول مل کے مجرور
ہو گئے. نہیں، ماں کے اور ساتھ نہیں، رکیے گا ایک منٹ رکیے گا. جی تعملون فعل اپنے فاعل اور خبیرہ، اسے اب کیا بنا رہی ہیں؟ خبیرہ کو تو میں نے علیحدہ کیا ہوا ہے، منصوب ہے تو میں نے اس کو سیپریٹ ہی رکھا تھا. اچھا، اس کو آپ نے کیا بنایا؟ ٹھیک ہے، خبر کانا. ٹھیک ہے. تو پھر نہیں نہیں، خبر کانا نہیں، وہ تو مرفوع ہوتی ہے. نہیں نہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاباش. دیکھیں، کانا کا جو اسم ہے نا، اس کے اندر ہے ہوا، جی اور غلط ما لکھ رہی موصولہ تعملون صلہ، تو ہوں. جی ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر با حرف جر کے لیے مجرور. آپ تعملون کو ماں کی وجہ سے مجرور، کچھ اس طرح سے آپ آگے پیچھے الفاظ ہوئے تو وہ تھوڑی مجھے کنفیوژن ہوئی. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہے؟ تو اس کو کس کے متعلق کریں گے؟ اس کو یہ یہ جو خبیرہ کے، کانا جو کا کہ کانا کی جو خبر ہے، کانا. یہ اس کا متعلق مقدم ہو جائے گا. پھر سنیے گا، ٹھیک ہے، سب کیا سنیں. کہہ رہی ہیں مجھے ایک دفعہ. دیکھیں، کانا جو ہے، کانا اس کا اسم اس کے اندر ہوا مان لیں، خبیرہ اس کی خبر ہو گئی. کلیئر ہے؟ اور اس میں سے کانا کیا جو اسم ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. اور انا کا اس کے اپوزٹ ہے، انا کی جی فیملی کا. اب بیما تعملون، یہ جار مجرور خبیرہ کے متعلق مقدم کر دیں. ٹھیک ہے. چلیں یہ ترجمہ کیجئے. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا: اگر تم لوگ احسان اور خدا ترسی سے کام لو تو اور مطلب خدا ترسی، نہیں بیٹے نہیں، اس میں خدا ترسی سے زیادہ نا، اس میں خدا خوفی کا لفظ ہے. اور ٹھیک ہے، کریں، آپ کریں. اگر تم احسان سے، اور یا پھر تقوی سے. ڈرنے والا تو نہیں ہوگا. تقوی سے، ہاں، تقوی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ہر یا کام سے ڈرتے رہو. تو کیا؟ تو بے شک اللہ تمہارے ہر کام سے ہر کام کو جانتا ہے، ہر کام کو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو بے شک ان کے جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ اس سے جی جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے، ہمیشہ سے باخبر ہے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ماں ہم نے موصولہ بنایا نا، میں نے اور آپ نے جو ڈسکس کیا ہے، اس کو ماں مصدریہ بھی جی بعض دفعہ بناتے ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے، باخبر ہے. اچھا چلے، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. آپ تھوڑی دیر میوٹ کر دیجئے. اس فا کو آپ نے فا جزائیہ بنایا، ایک جگہ میں نے دیکھا تھا ایسے ہم کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم یہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ غور کریں نا کہ اگر تم احسان کرو اور تقوی یا ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو یا اس کو جو تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. یہ ایسے اتنے یہ پیارا سا جواب شرط نہیں بنتا، جواب شرط کچھ اور بنتا ہے. تو اس کی پھر تفصیل یہ ہے کہ وہ یہاں پر مانتے ہیں جی اگر تم احسان کرو اور ڈرتے رہو تو اللہ اس کو جان لے گا، یا اللہ تمہیں اجر دے گا، کچھ اس طرح کا جواب شرط ہوتا ہے. اور یہ الگ صفا آتا ہے. لیکن میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہی، صرف اور صرف یہ ایک بار آپ کو بتانا مقصود ہوتا ہے، نہ میں نے اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، نہ ہم نے اس چیز کو فائنل کرنا ہوتا ہے. پھر اس کو فا کچھ اور کہتے ہیں، اس کو فا تعلیلیہ اس طرح سے. تو کیونکہ یہ جو فا انا جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، اسے فا تعلیلیہ کہتے ہیں. یہ لکھ لیں، بی انا فا انا، ان کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ. تو یہ اس تعلیل کے طور پر کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو یا اسے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. تو یہ بعد میں آتا ہے، تو جواب شاید کچھ اور ہے. لیکن چلیں اس کو بنا لیتے ہیں. لیکن نا غور کیا کریں، اب بعض دفعہ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، ایک چیز لگ رہا ہوتا ہے، بہت فٹ تو نہیں ترجمہ بیٹھ رہا ہوتا، لیکن لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی بن سکتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بن بھی جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ نہیں ہوتا. تو پھر جب اعراب کی بکس میں دیکھتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں، تو پھر لگتا ہے کہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے جو کہا ہے نا، وہ واقعی زبردست ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. باقی دیکھیں 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ترکیب تو کسی ایک آیت کی ایک طرح سے ہوتی بھی نہیں ہے. بہت اچھی جی، ماشاءاللہ، شاباش شاباش، بہت اچھی کوشش عائشہ بیٹی کی. یہ آیت اتنی آسان بھی نہیں تھی، اس کا گرامیٹیکل انالیسس، اور بیٹی نے بہت اچھے بڑے نرمی نرمی سے ماشاءاللہ سارا بیان کر جاتی ہیں. باقی تو جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں.
ترجمہ اس کا میں بعد میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، حافظ عبدالسلام صاحب کا، پہلے انہی کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے میں کچھ آپ کو نا ایک بار بتا دوں کہ آج ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3 آیات دیکھیں گے، اس پہ 3 باتیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، مختصر مفہوم اس سے سمجھ لیں، پھر میں تفسیر بیان کروں گی۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نشوز کے لفظ کو بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی نشوز کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہونا، سرکشی، زیادتی، ٹھیک ہے؟ تو عورت کا نشوز پیچھے بھی ہم قرآن مجید میں دیکھ کر آئے ہیں کہ مرد کی قوامیت کو تسلیم نہ کرے، مقابلے میں خود بڑا بنے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، اور بدتمیزی، بد اخلاقی، شوہر کے حقوق پورے نہ کرے، گالی گلوچ، بد زبانی، بہت کچھ آتا ہے اس میں۔ یہاں پر مرد کے نشوز کی بات ہے۔ مرد کا نشوز کیا ہے؟ عورت کے حقوق ود ریزن بھی ہو سکتی ہے، ود آؤٹ ریزن بھی ہو سکتی ہے، مردوں کی عادت ہے۔ یہ میں اس طرح سے نہیں کہہ رہی، کوئی برا نہ منائیے گا، میں تو خود مردوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہوں، یعنی کہ ان کو کوئی اور عورت پسند آ سکتی ہے، کہیں اور ان کا توجہ دھیان۔ تو اب عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نہ تھوڑے سے اپنے حقوق چھوڑ دے، سمجھوتا کر لے، صلح کر لے۔ صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح میں ہمیشہ جب دو پارٹیاں صلح کرتی ہیں تو دونوں اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے حقوق چھوڑتی ہیں، تبھی صلح ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی میں اور عائشہ بیٹی ہم دونوں اگر صلح کر رہے ہیں، میری 100% بات مانی جا رہی ہے، عائشہ بیٹی کی اس طرح سے نہیں مانی جا رہی، تو یہ تو پھر بیچاری عائشہ کا کمپرومائز ہوگا، اسے صلح تو نہیں کہیں گے۔ تو اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے، چاہے اس کی وجہ عورت خود ہے یا اس کی ویسے کوئی وجہ جینون ہے یا کوئی ایسے ہی شوہر کی عادت کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہا، وقت نہیں دے رہا، اعراض کر رہا ہے، بے رخی کر رہا ہے، وقت نہیں دے میرے حقوق کسی بھی طرح نہیں پورے کر رہا ہے، نان و نفقہ یا جو بھی عورت کے حقوق جتنے بھی ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ تھوڑا کمپرومائز کرے، کچھ چیزیں چھوڑ دے۔ فرض کریں جیسے اس میں حق مہر وغیرہ چھوڑ سکتی ہے، نان و نفقہ میں کہ چلو مجھے کم دے دو، تو وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں پیچھے کہاں جاؤں گی، پیچھے کوئی ہے نہیں، یا اس طرح سے مجھے وہ نہیں سپورٹ کریں گے، تو چلو تھوڑا کم لے لیتی ہوں، اس کے ساتھ گھر میں رہوں گی تو میرا چلتا رہے گا۔ یہ ہے پہلا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی صلح پسند ہے کہ دونوں مل جل کے نا اس طرح سے کر لیں، لیکن جو نفس ہے نا انسان کا، اسے کیا پسند ہے؟ اشوح، شین ہا ہا، اس میں لکھ لیں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کیا 2 باتیں ہوتی ہیں؟ ایک بخل، ایک ہرس۔ یہ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پہ یہ لفظ آیا ہے۔ بخل کیا ہے؟ ہر اس چیز کو روک لینا جس کا دینا واجب ہے، میرے ذمہ جس جس کے جو حقوق ہے میں وہ نہ دوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بخل ہے۔ ایک چیز یہ آتی ہے شح میں، دوسری آتی ہے ہرس، خود میں دے نہیں رہی ہوں لیکن آپ سے میں پورا ڈیمانڈ کر رہی ہوں، آپ سے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں سب اپنے اپنے جو آپ کے فرائض ہیں وہ پورے کریں، میرا جو حق ہے وہ مجھے دیں۔ تو یہ چیز ڈبل، کسی کو دینا نہیں اور خود سب کچھ چاہنا مجھے پورا مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن نفسوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے، نفس کیا کسی کو دینا نہیں چاہتا اور اپنا چاہتا ہے کہ مجھے میرا سب کچھ ملتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان تحسنوا وتتقوا، بہت خوبصورت آیت ہے، میں بیان نہیں کر سکتی اتنے کم وقت میں۔ اب تحسنوا میں بہت کچھ ہے، تتقوا میں بہت کچھ ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا یہ سجیشن دی ہے عورتوں کے لیے، ان کا خیال کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس آیت میں بعض لوگ پتہ نہیں کیوں کہاں سے کہاں بات کو لے جاتے ہیں۔ بھی ایک عورت فرض کریں کس اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے کبھی آگے پیچھے کے صحت کے ایشوز ہیں، بہت کم شوہر ایسے ہوتے ہیں، بہت کم۔ عورت بڑی وفادار ہوتی ہے، مرد کی بیماری میں بھی وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے۔ مرد بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو عورت کی بیماری میں یا اس کے ایسے وقت میں اس کا ساتھ دیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ خود باہر شاید ان کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں گھر میں انہیں ینگ ایکٹیو بندہ ملے جو ان کی ذمہ داریاں بھی دیکھے گھر کی بھی، بجائے کہ وہ باہر کی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، واپس جا کے گھر میں بیوی کی بھی کرنی پڑے انہیں۔
تو ہر مرد ایسا نہیں کر سکتا، اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ عورت کے بھلے کی بات ہے کہ چلو تھوڑی سی چیزیں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ دو، تو وہاں ساتھ رہتے جاؤ. اب تحسینوا میں یہ ہے کہ احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ اب اصلاح کی میں کیا چیز آ رہی ہے کہ ایک تو احسان کرو، دوسرا اللہ سے ڈرو. احسان میں یہ ہے کہ تم دونوں کوشش کرو کہ ایک دوسرے، احسان ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ انسان، یہ حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں یہ عبادات کی بات کروں تو اس میں اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنا کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یاد رکھو، کچھ بھی کر رہے ہو نا، کوئی بھی کام، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بندوں کے حقوق میں ایک ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ بھی احسان ہوتا ہے، اور کسی کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرو. اب یہ کہ دونوں احسان کرو، تھوڑی کمی بیشی ہے، نہیں بھی کچھ چیزیں ایک دوسرے کی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن گزارا کرو، ایک دوسرے کو اپنا نہ دیکھو، دوسرے کو دینے کی کوشش کرو. اور تتقو، اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارا بنتا ہے نا کہ تمہارا کیا فرض ہے، تم اپنا تو نبھاتے جاؤ. یہ نہ دیکھو دوسری پارٹی مجھے دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، کم از کم اپنی طرف سے خدا خوفی کے ساتھ اسے نبھاتے جاؤ. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب کیا اس کے بارے میں لکھتے ہیں. پہلے وہ لکھتے ہیں نشوزا کا مطلب ہے زیادتی، لڑائی، جھگڑا، اعراض، بے رخی. نشوز، نشوز یا اعراض یہ ہے کہ اس سے عورت سے بدسلوکی کرے، اس کو حقیر سمجھے، اس کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑ دے، اسے نان و نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اس کے پاس اور بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے. یہ دو بیویوں یا دو سے زیادہ بیویوں کی صورت میں بھی ہے. اگر کسی عورت کو لگ رہا ہے شادی کر چکا ہے وہ، تو چلو مجھے نہ چھوڑے. اور یہ بھی دیکھتے ہیں یہ کیا لکھتے ہیں. تو یا ابھی وہ انٹرسٹ لے رہا ہے کہیں باہر، تو کسی بھی صورت میں، تو یا اس کے پاس اور بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے، اس لیے اس کی توجہ اب پہلی بیوی کی طرف کم ہے. تو اب دو پاسبلٹیز ہیں. ابھی میں آیت نمبر 128 کی بات کر رہی ہوں. دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ عورت سمجھے کہ جی میں اس کے نکاح میں رہوں گی تو میرے حق میں بہتر ہے، خواہ مجھے اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ اس نے حتی الامکان کوشش کی، نہیں بنی، تو آیت نمبر 130 میں ہم دیکھیں گے کہ پھر وہاں پر اجازت ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. یہ وہیں پر ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 128 میں یہ ہے کہ صلح کر لیں، صلح بہتر ہے، عورت اپنے تھوڑے سے حقوق چھوڑ دے تو اس میں اس کو فائدہ ہو جائے گا. اور پھر آیت نمبر 129 ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ جب میں پڑھوں گی تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب اس میں مرد کو کیا کرنا ہے. کہ ایک سے زیادہ بیوی ہیں، دو بیویاں ہیں، تو وہ ایک کی طرف اس طرح نہ مائل ہو جائے کہ پہلی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے کہ وہ پتہ نہیں برائے نام بیوی ہے نہیں ہے برابر ہے. تو یہ بہت غلط ہے، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 128 میں صلح پر ابھارا گیا، آیت نمبر 129 میں بھی بتایا گیا، اس میں بھی صلح کا ہی طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور آیت نمبر 130 میں کہ اگر ہر کوشش کر لی ہے نہیں کچھ بنا تو الگ ہو جائیے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جی میاں بیوی آپس میں کسی طریقے سے بھی صلح کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اسے مزید نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ عورت کہہ دیتی مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں رہنے دو، میں اپنی باری کے بارے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم جس بیوی کے پاس جانا چاہو رہ لو. چنانچہ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی. صحیح بخاری 4601. اس میں بہت سی احادیث سے ہمیں حضرت سودا کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی باری اسی طرح حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی کہ جی انہیں طلاق نہ دیں. باقی خیر اس کی تفصیلات یہ ہم سیرہ میں اور حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، یعنی صلح ہر حال میں بہتر ہے، کیونکہ شیطان اپنے کارندوں میں سے اس کارندے کو اپنے قریب کر کے شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دے. صحیح مسلم 2813. پھر یہ جو نفسوں میں یہ جو بخل شوہ رکھ دیا گیا، اس میں بخل بیسیکلی معنی ہے جس کے ساتھ ہرس بھی ہو، یعنی انسان کا بخل اور لالچ تو فطری امر ہے. اب اس میں مرد کا شوہ کیا ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے حقوق نہ دے، اور عورت کا کیا ہے مرد سے فائدہ اٹھائے، نان و نفقہ لے لے، پوری اب اتنی فیسلٹیز لے رہی ہے، سہولتیں لے رہی ہے، اور مہارانی بن کر گھر میں وہ کیا کہتی ہے ملکہ بن کر
ٹھیک ہے، نوکر چاکر سارا کچھ، جتنی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اچھا لباس، اچھا کھانا، جو بھی زیورات اسے جو بھی پسند ہے، ہر سہولت، لیکن وہ شوہر کے حقوق نہ جسمانی نہ اس کا احترام کرتی ہے، تو یہ عورت کے شو میں آ جائے گا۔ تو یہ بس مختصر سا آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں، اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اس لالچ کے جذبے کے باوجود اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے احسان کریں اور فیاضی کا سلوک کریں، بڑے دل کا مظاہرہ کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور پائیں گے، جو ان کے ہر عمل سے پورا باخبر ہے۔ تو آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، جب بھی رشتے نبھانے کی بات آتی ہے تو تقوی کا لفظ وہاں پر ضرور آپ کو ملے گا موسٹلی، کیونکہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جب تک انسان میں خدا خوفی نہ ہو، یہ پوری طرح سے رشتے نہیں نبھائے جا سکتے۔ انسان ان میں بے ایمانی کر جائے گا، کسی کا حق نہیں دے گا، اپنا زیادہ لے جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، لا نافیہ جنس تھا نا یہاں پر، لا نفی جنس کے، آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی، اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اب یہ جو نفسوں میں شوہ رکھی گئی ہے، عام روٹین میں بھی دیکھیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، بہت کامن ہے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اب کوئی چیز کسی کو دینے لگیں گے تو حوصلہ نہیں پڑے گا دینے کا، ایون کسی کو اچھے الفاظ نہیں ہم دے سکتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے لگیں گے تو دل تنگ پڑ جائے گا، تو کسی کو کوئی نعمت ملے گی تو دل تنگ ہو جائے گا، تو اور اب اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، تو اپنا اپنا انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں بالکل ہمارے اندر یہ چیز ہے، نفسوں میں ہے، اس کے خلاف جا کر اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بڑی محنت کا اور کوشش کا کام ہے، اسٹرگل ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری پہلی آیت کریمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کریمہ، آیت نمبر 129، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکم ہے۔ جی کوئی اور بیٹی سنانا چاہیں، عائشہ بیٹی ہی سنانا چاہیں، نہیں تو میں اس کو لے کر چلتی ہوں، سمپل سا آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور پھر اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی سفیرہ بیٹی آئی ہیں، جی آئیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سوری، میں کچھ مصروفیت کے باعث وہ نہیں کر سکی، یہ والی آیت میں نے تیار تو نہیں کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کو ٹرائی کرتی ہوں۔ بیٹا ایک سیکنڈ رکیے گا، دیکھیں جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے، مجھے بہت کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں پریفر کرتی ہوں اسٹوڈنٹ کو جو تیاری کر کے آتے ہیں، جیسے عائشہ بیٹی 100% ان سے بھی نہیں وہ آج ڈیلیور کر سکی، لیکن ان کی جو کوشش نظر آ رہی تھی، تو جب ایک اسٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے باقی چیزیں میں ایڈ کر دیتی ہوں، ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے، میں اس میں بہت کچھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ذرا جلدی کر پائیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو سوچ سوچ کے کرنا ہے بیٹی تو پھر رہنے دیجیے، میں نہیں ہی بیان نہیں، کر دیتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے سوچنے پہ ٹائم نہ لگائیے گا، آپ کو جو آتا ہے بسم اللہ کیجیے اور شروع کیجیے۔ جی جی بالکل انشاءاللہ۔ چلیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ خَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ واو حرف استنافیہ ہے، لن جو ہے وہ حرف نفی، اور تستطیعو، اب یہ جو ہے یہ اس کا جو روٹ ہے وہ تو واو اور آئین ہے، آئین، اور یہ باب ٹھیک ہے، استفال سے ہے، اور اس بالکل میں ٹھیک ہے۔ فعل فاعل موجود ہے، اور لن کی وجہ سے یہ لائٹ ہو گیا ہے، اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے، بیٹے لن قابل، کون سا حرف ہے یہ حرف نفی اور کیا زوردار کرتا نفی، ہے؟ زوردار نفی ہوتا ہے، اور یہ ٹرانسلیشن کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لم، ایک ہوتا ہے لن، ان میں سے ایک یاد کر لیجئے سب اسٹوڈنٹ، دوسرا یاد ہو جائے گا۔ یہ جو یہ ہے آپ جو لن کہہ رہی ہیں، اسے حرف نفی و نصب و استقبال، یعنی کہ نفی بھی کرتا ہے، منصوب بھی کرتا ہے اپنے بعد والی، تو یہ منصوب یا مجزوم بتانے ہیں، کچھ حروف جازمہ ہوتے ہیں، کچھ حروف ناصبہ ہوتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، پورا بتانا ہے، اور پھر جو ان میں سے ایک یاد کر لیں، میرے خیال میں لن کر لیں، آج اسی کا ذکر ہو رہا ہے،
یا میں ویسے اکثر کہتی ہوتی ہوں لم کر لیں، کیونکہ لم میں میم آتا ہے نا تو اس کا ماضی میں کرتے ہیں ترجمہ، اور یہ جو لن ہے اس کا مستقبل میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیجئے. اس میں فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور ٹھیک آگے ہے. ہے ان تعدلو. ان جو ہے یہ وہ مصدریہ ہوتا ہے نا، ان مصدریہ. اور ٹھیک ہے. ان جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے نا، اور تعدلونا جو تعدلونا تھا یہ تعدلو ہو گیا. تو تعدلونا میں عین دال لام اس کا مادہ ہے، اور یہ مضارع ہے، اور یہ انتم والا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس یہ جو آگے ہے بین النسائی، بینا جو ہے یہ مضاف سوری یہ ظرف ہے نا، اور یہ مضاف بنتا ہے، تو بین النسائی یہ مضاف مضاف الیہ دونوں مرکب اضافی ہو گئے. اور یہ جو ہے یہ پھر اس کا بنے گا متعلق. اور ٹھیک ہے. تعدلو میں فعل اور فاعل ہے، اور یہ پورا فعل فاعل اور متعلق یہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر. سوری جملہ فعلیہ ہو کر یہ ان کے لیے یہ وہ ہو جائے گا نا، وہ مصدر معول. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو پیچھے ہمارے پاس ہے تستطیعو، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور یہ پورا جو ان تعدلو بین النساء یہ اس کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اور یہ پھر پورا جو ہے یہ یہ لن کے لیے یہ کیا ہوگا، یہ جملہ یہ فعلیہ ہے بیٹا، بس اس کا ترجمہ کر دیجئے. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، اور تم اگر تم عدل نہ کر سکو عورتوں کے درمیان. بیٹے اگر کا آپ نے ترجمہ کس چیز کا کیا؟ سوری 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 سوری، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور تم ہرگز، شاباش. ہاں اور ہرگز تم نہیں. ہرگز عدل نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. اور آ، اور تم ہرگز ان کی استطاعت رکھنا، یعنی کہ ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے جس طرح آپ نے کہا ہے، یہ بھی کر ٹھیک سکتے ہے، ہیں کہ تم عورتوں کے یعنی کہ تم درمیان عدل عورتوں نہیں کے کر سکو گے. درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. آگے ہے ولو خرستم، واؤ جو ہے یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے نا، استنافیہ کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اس کو لو، دیکھتے ہیں، اس کو میں بھی بتاتی ہوں آپ کو، آپ کیجئے پہلے. ٹھیک ہے. لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، خرستم جو ہے یہ خا را اور سواد اس کا مادہ ہے، اور خرستم ہاں یہ ہاں. ہا را اور سواد. جی، حرص سے یہ پہچانا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انتم والا صیغہ ہے نا، اور یہ فعل اور فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے یہ لو کے لیے شرط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے فلا. اب یہ فا جو ہے یہ وہ فا جزائیہ اور رابطہ جس کو کہتے ہیں وہ. لا ٹھیک تمیلو، ہے. اب یہ لا جو ہے یہ اگین حرف نفی ہے. تمیلو، اب یہ اس کا جو مادہ ہے وہ میم یا لام ہے. جی. اچھا، تمیلو کا یہ اب باب جو ہے یہ تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہے اس کو سمجھنا. مجرد ہے. جی، میم یا لام باب دوربا. باب دورہ با سے، تو یہ تمیلو ہے، تو یہ جو یہ ہرستم ہے اس کا بھی آپ نے شاید نہیں بتایا تھا، اس کا بھی باب دوربا ہے. جی، آگے. ٹھیک ہے. فلا تمیلو، اب یہ لا حرف نفی ہو گیا، اور تمیلو جو ہے یہ میم یا لا اس کا بتایا، اور مضارع ہے، اور یہ نائنتھ والا صیغہ ہے نا. اچھا. ٹھیک ہے. نائنتھ والا لگ رہا ہے. فعل اور فاعل اس کے اندر آ گیا. یہ کل المیل، اب یہ جو ہے نا کل المیل، یہ اس ہوں. کا ہو جائے گا مطلق، ہو جائے گا مفعول مطلق. کلہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے نا، کلہ مضاف بن کے آتا ہے نا، کل المیلی جی بالکل مضاف بالکل. مضاف الیہ. ہاں جی، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر یہ اس کے لیے مفعول مطلق بن جائے گا تمیلو کے لیے. ٹھیک ہے بیٹے، جس طرح تادی لو ہے اسی طرح تمیلو ہے. تو یہ نائنتھ ایٹھ وغیرہ یہ کبھی کبھی ٹھیک ہے، پہلا چوتھا ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن باقی تیسرا تیرواں بیٹا یہ یکدم کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو اس کا فائل اگر کچھ سمجھ نہ آئے واؤ بھی آپ کہہ سکتی ہیں یا انتم کہہ لیجئے. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کل المیل آپ نے اس کا مفعول مطلق بنا دیا. ٹھیک ہے، آگے فتازہ روحا کل فتح معلقہ. روحا، اب یہ جو فا ہے یہ اس کو جواب شرط کا وہ تو اوپر ہو گیا تھا نا.
فلاح میں. اچھا ایسا کیجئے، ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، عائشہ بیٹی نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسا تیار کر کے آئی ہیں. آپ میوٹ کر دیجئے. عائشہ بیٹی آپ آئیے. آپ نے اگر تیار کیا ہے اس جی آیت کو بھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو میں جلدی سے بیان کر دیتی ہوں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. بتائیے. اچھا، میں بھی اسی میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ دو فا آ گئے ہیں تو ایک کو میں پھر عاطفہ بنا رہی تھی. کس والے کو؟ کہاں دو فا؟ کن کی بات آپ کر میں رہی ہیں؟ اچھا ایک یہ فا ہے اور ایک یہ فا ہے، ٹھیک ہے. دو فا آ گئے نا، تو میں نے پہلے والے کو جزائیہ بنایا اور دوسرے والے کو عاطفہ بنایا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، شاباش. اگرچہ تم بیٹا ہرس کرو یہ جو نا تو میں آپ کو ایک بیوی بتاؤں، کی طرف. اصل میں ان کی ترکیب واقعی تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ ہے، میں اس کو نا اتنا ٹچ کرنا نہیں چاہ رہی، تو ورنہ مجھے پھر سارا بتانا پڑے گا کہ کیا ماننا ہے یہاں پر، کیا شرط ہے آتی ہے. پھر یہ جو فا، یہ پہلے والا جو ہے نا، اسے فا فصیحہ کہتے ہیں، جو جواب شرط پر آتا ہے، ان کی یہ فا جزائیہ بنتا ہے، اس کی شرط یہاں پر نہیں ہے. تو اور پھر یہ سارا جملہ، پھر فا جو ہے اس کو فا عاطفہ بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ فا سببیہ ہے. اور یہ اسی کی وجہ سے فتح اس والا. کو، آپ کو پتا نا اس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا اور یہ منسوب ہو گیا. چلیں اب ان فا کا میں بس نے اتنا ہی لا کافی ہے. نہیں میں نے تو لا نہیں والا پچھلا تھا تو اسی پہ معطوف کر کے وہ میں نے اس طرح سوچا ہوا تھا یہ کہ نون اس لیے ڈراپ ہوا ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے. میڈم آپ بتائیں، ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں نہیں بس ٹھیک، نہیں بیٹا نہیں، یہ بہت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آج نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس کو پورا کرنا چاہیں گی، جی میں کرتی اس ہوں. آیت کو پورا کر دیجئے. جی اب یہ فا میں آپ یہ کہہ رہی ہیں اس کا وہ چھپا ہوا ہے ان دیکھیں مقصد جو یہاں پر نا پہ. ایکچولی بات پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں تھوڑی سی. لو ہرستم، یہ لو شرطیہ، یہ ہرستم یہ جو فعل جملہ فعلیہ یہ شرط ہو گیا، اس کی جواب شرط یہاں پر نہیں ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ واو کو حالیہ مانیں گے، اور یہ تادی لو کے اندر جو واو ہے نا، یہ اس کا حال ہے. اگرچہ تم ہرس کرو، تم بہت زیادہ خواہش کرو، یہ بیچ میں سے اٹھ کے اس کا حصہ بن گیا. اب آگے جو فلا تمیلو ہے، میں ایکچولی فا فصیحہ وغیرہ کو ڈسکس نہیں کرتی ہوں اس کلاس میں، تو اب یہ تو بیچ میں سے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس فا کو فا جزائیہ بنا کے تو بات پوری کر لیں، اس فا کو فا عاطفہ کر لیں بس. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو تازہ رونا، اس کا نون کیوں گرا ہے. اگر آپ فا سببیہ کہتی ہیں تو اس وجہ سے، فا عاطفہ کہتی ہیں تو پھر جو لا تمیلو پر اس کا عطف آپ کر رہی ہیں، تو تمیلونا جس وجہ سے اس کا نون گرا ہے، اسی وجہ سے اس کا، یعنی کہ اس کا عطف ہونے کی وجہ سے، اور تمیلو کا گرا ہے لا کی وجہ سے. تو جی یہ سمپل پھر کر لیں، ادروائز اس کے جو ہے نا ایکچوئل میں وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. پھر وہ میں نے کہا نا مجھے یہ بھی سارا بتانا پڑے گا، یہاں پہ یہ چیز مانیں، یہ مانیں، تو بیٹا بس سمپل رکھیں، اس کے مفہوم پہ غور کریں. ابھی میں تفسیر سامنے رکھتی ہوں، اس چیز پہ غور کریں. آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے یہاں تک؟ میں کرتی ہوں. جی کریں. فتازہ رو میں تازہ رو میں فعل مضارع ہے، یہ مجزوم ہو رہا ہے، اور اس میں واو زا را اس کے روٹ ورڈز ہیں. اب یہ باب سین سے، اور یوزا رو تھا تو اس سے یازا رو ہو گیا یہ. پھر اس میں ہا مفعول بھی ہی. اب کل معلّہ کا جو ہے یہ جار مجرور ہو کے اس کے متعلق ہو گیا فتح ضرور کے، اور یہ اس کا پھر سارا کا ٹرانسلیشن ہو گیا، یہ بن گیا جواب شرط والا حصہ سارا. فلا ٹھیک ہے، تمیل کل فتح ضرور کل معلّہ. اور تم ٹھیک اس ہے، اگرچہ تم ہرس کرو تو ایک بیوی کی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے آگے چلیں. آگے واؤ استنافیہ ان حرف شرط جازمہ تصلح فعل مضارع، اور یہ مجزوم ہوا ہے ان حرف شرط کی وجہ، ان حرف جازمہ کی وجہ سے. اور سواد لام ہا اس کے روٹ ورڈز ہیں باب افعال سے، اور انتم اس کے اندر فائل ہے. پھر واؤ عاطفہ آپ تتقو ان کو آپ نے جازمہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ حرف جازمہ ہی ہے نہیں ان شرطیہ، جی، ان وہ تو شرطیہ ان. مجزوم کرتا ہے یہ. اچھا آپ کہیں حرف شرط جازم، ٹھیک ہے. مجھے لگا شاید آپ اس کو الگ کیٹیگری میں لے کر جا رہی ہیں. یہ پورا بتائیں کہ حرف شرط ہے، کیونکہ شرط میں جازم بھی ہوتے ہیں، غیر جازم بھی ہوتے ہیں.
جی یہ ان حرف شرط جازم ہے اور تسلی ٹھیک ہو ہے، اس کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. آگے واو عاطفہ تھا، تتقو فعل مضارع، واو قاف یا اس کے روٹ ورڈز ہیں اور یہ باب افتعال سے، اور بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی انتم فاعل ہے اور تسلی ہو پہ یہ عطف ہے، اور یہ جملہ یہ سوری حصہ شرطیہ بن گیا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اب یہ میں نے ہوں، اللہ سے بریکٹ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، فا فا جو ہے آگے وہی وہ فا جزائیہ رابطہ، انا حرف ناصبہ اور اللہ اسم جلالہ اس میں انا ہو گیا. کانا اس میں ہوا اس کا اسم کانا موجود ہے، اور غفورن اور رحیمن، یہ رحیمن تو اس میں فعیلن کے وزن پہ ہے اور غفورن ٹھیک پہ ہے. یہ دونوں منصوب ہیں اور یہ خبرو کانا بن رہے ہیں، اور غفورن جو ہے یہ اس میں مبالغے کا یہ سیکھے ہیں یہ غفورن. فاؤل کے وزن پر اور یہ فعیل کے وزن پہ، ٹھیک ہے جی، دونوں مبالغے اور دونوں کانا کی خبر اول دونوں اور خبر ثانی، کانا کی خبریں ہو ٹھیک گئی ہو تھی. گیا. جی اور اگر تم، اور یہ جواب شرط بن گیا یہ حصہ، اور یہ سارا جملہ فعلیہ شرطیہ بن گیا. پھر ٹھیک اور ہے، اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور ڈرتے رہو تو اللہ بہت درگزر کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، یہ فائنہ جیسے میں نے پیچھے بیان کیا تھا، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ عام طور پہ فائنہ جو ہوتا ہے نا کسی چیز کی وجہ بتانے کے لیے، اس فا کو فا تعلیلیہ بھی کہتے ہیں. آپ میوٹ کر دیجئے. تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ذرا سے اس کا اندازہ ہوگا نا فائنہ کا، تو یہ فا جزائیہ ہم اس کو نہیں بنائیں گے، ہم یہاں پہ کچھ اور مانیں گے کہ اگر تم صلح کر لو اور ڈرتے رہو تو اللہ تم سے، اللہ جان لے گا یا اللہ تمہیں اجر دے گا، کچھ اس طرح سے مان کے، تو پھر یہ الگ سے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ تعلیلیاں، یہ وجہ بیان کر رہا ہے کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، کیونکہ وہ غفور ہے، رحیم ہے. اصل میں یہ انداز ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو فا بنا رہے ہیں جزائیہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اصل والا بھی میں ایک دفعہ شیئر کر دیتی ہوں، سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ایسا کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا اس میں اب کچھ چیزیں جیسے یہ فا کی آج کنفیوژن ہے، فا کو سمپل رکھیں تو وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھو گے کس چیز کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور یہ تم سب کا حال یہ ہے کہ اگرچہ تم حرص کرو، فَلَا تَمِيلُوا، تو بس اب کیا ہے، تو یہاں پہ کچھ مانا جاتا ہے تو یہ پھر آگے اس کی جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے، لیکن چلیں اس کو بس رہنے دیں. نہ تم جھک جاؤ، مکمل طور پر پوری طرح جھک جانا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم اس کو لٹکتی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. کس کو؟ ایک تو یہ ہا کا یہ حال ہے، یہ کیا ہے ہا، یہ یہاں پر آپ کو پتہ نا یہ معرفہ ہے، تو اس کے بعد یہ جار مجرور آ رہے ہیں تو اس کا حال بن کر آ رہا ہے، اور یہ اس بیوی کا ہے جو پہلی ہے. اچھا، بعض آپ کو پتہ ہے اس کاف کو حرف نہیں مانتے ہیں، اس کو کچھ اسم کی طرح لیتے ہیں، لیکن ہم اس طرح ترکیب نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے یہ نہ کہیے گا وہ غلط کر رہا ہے، یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. تو اس فا کو چاہے عاطفہ، ٹھیک ہے، آپ بنا رہے ہیں سمپل، اس کو ایزی رکھیں، آپ ایزی رہیں بس. وَإِن تُصْلِحُوا، ان شرطیہ جازمہ، اگر تم اصلاح کرو، یہاں پر صلح مراد ہے، اور ڈرتے رہو، تو اس کو آپ بنانا چاہیں ٹھیک ہے، اس کو فا جزائیہ فا رابطہ بنا دیں. بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے غفور ہے، رحیم ہے، دونوں مبالغے کے وزن ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا ہے. اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، بس مت جھک جاؤ ایک کی طرف، مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. یہاں میں ایک دو ترجمے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. ایک اور ترجمہ،
اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کر سکو. ابھی آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں، یہ اب ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس میں اگرچہ تم کتنا بھی چاہو. آج اس آیت کریمہ کو ذرا صحیح سمجھیے گا. بس ایک کی طرف پورے میلان کہ جو فطری ایک میلان ہوتا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں دل کا رجحان میلان، اس کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی اور زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب کیا ہے جی؟ آیت نمبر 129، یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری برابری کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ عورتوں میں اپنی طبیعتوں کو لے کر، اپنے اخلاق کو لے کر، عادات کو لے کر، حسن کو لے کر، عمر کو لے کر ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر مرد کا میلان ایک طرف زیادہ اور دوسری طرف کم ہو، یہ ایک فطری امر ہے. اس میں جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. اس کے بارے میں ابھی ایک حدیث بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے جو ایک انسان کر سکتا ہے، اتنی برابری سب بیویوں میں، لیکن دل سے جو محبت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تھی. ہم عام لوگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. بعض اولاد ویسے تو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک بچہ کسی وجہ سے، کوئی باادب ہے، آپ کا زیادہ خیال کرتا ہے، بہت احترام کرتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ زیادہ ایک توجہ لیتا ہے. لیکن یہ دل کا اختیار اس پہ تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو ہمارا عمل ہے نا اس میں ہم سے پوچھا جائے گا. اب یہ نہیں کہ ایک بچہ اچھا لگ رہا ہے تو سب کچھ اٹھا کے اسی کو دیے جائیں. آپ نے برابری کرنی ہے، عدل کرنا ہے. اسی طرح بیویوں میں بھی جو انسان کر سکتا ہے. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. تو جس پر یعنی کہ انسان کا دل پر تو اختیار نہیں ہے، لہٰذا قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک کی طرف اب اس طرح نہ جھک جاؤ. اتنا تو عدل کرو، دل پہ اختیار نہیں کوئی بات نہیں، لیکن جو تم نظر آ رہا ہے نا، ان کو نان و نفقہ دینا، وقت دینا، رات کہاں گزارنی، اس میں برابری کرو، اس میں پوچھ ہوگی. ایک بڑی سخت حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کر دیتی ہوں کہ جو شخص جس کی دو بیویاں ہوں اور ان کے درمیان وہ عدل سے نہیں اس نے لیا کام، تو قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. تو قرآن مجید نے اس بات پہ زور دیا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک کی طرف اس طرح مت جھک جاؤ کہ دوسری بیچاری لٹکی ہوئی چیز کی طرح ہو کر رہ جائے. وہ برائے نام بیوی، نہ وہ تمہاری بیوی، نہ اس کو کچھ دے رہے ہو، نہ وہ طلاق یافتہ ہے اس وقت، نہ وہ کوئی کسی کی بیوی لگ رہی ہے، نہ وہ ادھر رہنے والی بیچاری، نہ وہ ادھر جانے کے قابل. تو یہ اس طرح نہیں، بہت غلط بات ہے، بہت گناہ ہے یہ. ان کے اس طرح نہ ہو کہ جیسے پتہ ہی نہ چلے جس کا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے، نہ وہ غیر شادی شدہ ہے کہ کہیں اور نکاح کر لے، تم چھوڑ بھی نہیں رہے ہو اس طرح سے. تو یہ حرام ہے. ظاہری حقوق میں عورتوں سے برابر سلوک کیا جائے، دل کے میلان پہ گرفت نہیں ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی کھانا پینا، کپڑا، سونا، بیٹھنا وغیرہ. لہٰذا تو مجھے اس چیز پہ ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی میلان اور محبت. ابو داؤد 2134، جامع ترمذی 1140. ایک چھوٹا سا پوائنٹ شیئر کرنا ہے اگر آپ سمجھ سکیں. اب دو گروپس ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ جی اس میں یہ جو ہے نا کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، یہ دلی میلان کی بات ہو رہی ہے جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ حافظ عبدالسلام صاحب اور بہت بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، مفسرین ہیں، سب نے یہی لکھا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ صرف دلی میلان نہیں ہے، انسان ویسے بھی نہیں عدل کر سکتا. تو وہ پیچھے جو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اسی سورہ مبارکہ میں کہ اگر نہیں عدل کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو. ٹھیک ہے، تو وہ گروپ کہتا ہے کہ پھر ایک ہی بیوی پہ آپ اکتفا کریں، جب آپ عدل نہیں کر سکتے تو اس کی جو سختی ہے اس سے بچ جائیں. لیکن جو لوگ بالکل ہی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جی کرنی ہی ایک ہے، رکھنی ایک ہے، کرنی ہی ایک چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. اجازت بالکل ہے مرد کو، یہ چیز ذہن میں رکھیے. تو بعض لوگوں نے اس آیت اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل تو پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرا حکم یہ کہ عدل نہیں کر سکتے تو بس ایک ہی بیوی رکھو. تو اس سے جی اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ نکاح جائز ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو یہ حافظ عبدالسلام صاحب نے کیا لکھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. تو اب اس میں ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ یہ ابھی جو آیت میں 129 آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اس میں تو عورتوں کے درمیان عدل میں اتنی رعایت دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے منع نہ کیا ہوتا تو آدمی 4 سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا تھا.
بشرط یہ کہ کوئی عورت ایسے لٹکی ہوئی نہ ہوتی کہ خاوند اس کے پاس ہی چکر ہی نہ لگاتا، نہ اس کے کھانے پینے کی فکر کرتا۔ اگر آدمی اصلاح کرے اور ڈرے تو جو کمی بیشی اللہ معاف کر دے گا۔ تھوڑا سا اور شیئر کرنا چاہوں گی، یعنی کہ کسی ایک بیوی کی طرف اگر دل کا میلان، رجحان، محبت زیادہ ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک بیوی فرض کریں جوان ہے، دوسری بوڑھی ہے، خوبصورت ہے، دوسری قبول صورت ہے، ایک کنواری ہے، دوسری شوہر دیدہ ہے، خوش مزاج مسکراتی، بہت فنی باتیں کرتی ہیں، شوہر کو اچھی لگتی ہیں، بعض بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر فرق آ جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صفات ہے جن میں اگرچہ عورت کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، لیکن شوہر کے لیے میلان یا عدم میلان کا باعث ضرور یہ عادات بن جاتی ہیں۔ یہ فطری امر ہے۔ اس قسم کے میلان اور عدم میلان پر انسان کا چونکہ اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے امور پر اللہ کی طرف سے گرفت اور مواخذہ نہیں۔ مواخذہ تو صرف ان باتوں پر ہوگا جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوں، مثلا نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا۔ اب جو باتیں انسان کے بس میں نہیں تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب بعض مسلمان جو کہ یہ کہتے ہیں جی ایک ہی بیوی رکھیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ایک طرف تو زیادہ بیویوں کی اجازت دیتا ہے لیکن دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے، یہ میں ایک تفسیر سے شیئر کر رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کو ناممکن صرف ان امور میں کہا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہ پیچھے ذکر ہوا۔ اور دوسرا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، اس طرح ان کے شبہ یا اعتراض کی مکمل تردید ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، میں نے دونوں رائے آپ سے شیئر کر دی ہیں، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، مختصر ہے، اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، شوہر بیوی نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، تو وہ پھر الگ ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اچھے طریقے سے ان کو دونوں کو دیں گے وسعت، وہ دیکھتے ہیں۔ جی آپ کرنا چاہیں گی عائشہ بیٹی؟ آئیں، کرنا چاہیں گی آپ؟ جی جی اور کیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی، کلم من سعتی، اگر وقف کرنا ہے یہاں پر تو كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اس میں واو جو ہے عاطفہ، آگے ان حرف شرطیہ اور یہ جازم ہے، شاباش آگے شاباش، بالکل صحیح۔ یتفرقہ جو ہے اس میں نون ڈراپ ہوا ہے، اور یہ فا را قاف باب تفاعل سے ہے، اس میں ہما فاعل ہے، یہ دو والا سیگا۔ شاباش، یغنی جو ہے اس میں فعل مضارع، یہ بھی مضموم ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ فا کا وہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، وہ وَإِن يَتَفَرَّقَا وہ اس جی، کا شرط یتفرقا تھا۔ مجزوم اب یہ ہوا ہے ان کی وجہ سے، اور یگنی ہو رہا ہے جواب شرط کی وجہ سے۔ جی جواب ٹھیک شرط ہو کی گیا؟ وجہ سے، اور ٹھیک ہو گیا۔ جی اس میں غائن نون یا اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور مجھے تو اس کا باب فعال ہی لگ رہا ہے۔ ٹھیک آگے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نون زیر نی تھا یہاں پہ، چھوٹی یہ بھی تھا نا وہ یا جو ہوتی ہے، جی اور وہ شاباش زیر شاباش، رہ گئی ہے، صرف وہ یا جزم والی کٹ گئی ہے، ایسے نہیں یا کچھ ہے۔ گری ہے، وہی علامت ہے اس کے مجزوم ہونے کی، علامت اس کی جو ہے نا علامت، جی آپ کہہ لیں جزم، یعنی کہ اس فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت اس وقت اس میں یا کا گرنا ہے، اور اس میں کیا ہے یتفرقا میں نون کا گرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سب کی 14 سیغوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے نون ہیں۔ کا دن اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہو گیا، اس کو کیا بنائیں گے؟ کلن کو؟ کلن، یہ حرف توکید ہم نے پڑھا ہوا ہے ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، بس بنائیں گے کیا آگے کسی اس من، وقت؟ مفعول بھی ہی کریں گے اس کو، ہاں شاباش شاباش، اور آگے جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ اور آگے جار مجرور ہو کے یہ متعلق ہو جائے گا یہ اس کے یغنی کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔
یغنی فعل اپنے آگے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط ہے. شرط اور جواب شرط مل کر یہ جملہ شرطیہ یغنی ہو گیا. اللہ ترجمہ کر دیجئے. من سعتہ، یہ اس کا بنے گا، اور اگر میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، ان دونوں میں سے شاباش. ہر اب ایک کو آپ نے بے جو نیاز کیا کر نا دے کہ تو اللہ، تو یہ جو تو ہے نا یہ جواب شرط کا ترجمہ ہے. چاہے یہاں پر فا جزائیہ نہیں بھی، آپ کو پتہ ہے نا فا جزائیہ جو فعل مضارع پر آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے. اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے نا تو پھر یہ چینجز نہیں آتی ہیں کوئی اس کی مجزوم ہونے کی. جب نہیں آتا پھر مجزوم ہوتا ہے یہ فعل مضارع. ٹھیک ہے جی، شاباش، پورا کیجئے اسے. آگے واؤ پھر استنافیہ اور کانا فعل ماضی ناقص، اور اس کا اس آگے اسم ظاہر ہو رہا ہے، اللہ اس میں جلالہ، یہ اس کا اسم کانا ہو گیا، یہ مرفوع ہے. اور واسعن اور حکیمن یہ دونوں بھی مبالغے کے سیغے ہیں، اور یہ منصوب ہیں، اور دونوں خبر کانا 1 اور 2، اور یہ جملہ فعلیہ ناقص ہو گیا. اور اللہ بہت وسعت والا، بہت حکمت والا ہے. شاباش، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ہر کوشش کر کے دیکھ لی، اور اب تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے. چلیے جی، اس کا دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. اس کی مختصر سی تفسیر ہے. اب وہ جو میں نے 2 صورتیں بتائی تھی کہ یا تو بیوی اپنا، اس کے شوہر کی طرف سے کوئی نشوز یا اعراض کا کوئی ڈر ہے تو وہ اپنا تھوڑا حق چھوڑ دے، سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیں. اور یہ دوسری صورت ہے کہ ان کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو، عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اسے محبت کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے. جیسے ہمارے ہاں اکثر لوگ رشتے نبھاتے جاتے ہیں، یقین کیجئے اتنے ٹاکسک ریلیشنز ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، مگر چھوڑتے نہیں ہیں کہ اگر چھوڑا دوسرا کون ہمیں اپنائے گا، کہاں ملے گا، یہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. تو ایسا بھی نہیں ہے، اسلام میں بڑی وسعت ہے. تو اب اس سے اسلام کے احکامات کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ لگائیے. بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایک دفعہ نکاح ہو گیا بس، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب طلاق نہیں دے سکتے، چاہے زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے. چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ تعلق جب روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹنا اچھا، تو اس طرح ہونا چاہیے. اسلام جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے آپ کو کہ آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہوں، کیونکہ آپ نے بہت بڑا کام کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں، ہم امت مسلمہ کیوں ہیں، ہمارے ذمے کیا ہے. ہم ان رشتوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں. کبھی شوہر بیوی کی ڈسی ہوئی ہے، بیوی اور شوہر بیوی کا ڈسا ہوا ہے، کوئی خاتون سسرال کی ڈسی ہوئی ہیں. تو وہ ان کی جو ابیلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، جو کوئی کام دنیا کا یا دین کا کوئی بڑے پیمانے پہ جو کر سکتی تھیں، کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو نبھائیں، پوری کوشش کریں. اسلام پسند کرتا ہے صلح کو، مگر اگر کوئی نہیں راستہ نکل رہا اور آپ بالکل ایک چیز آپ کو ذہنی مریض بنا رہی ہے، آپ کا پیس چلا گیا ہے زندگی سے، کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے، تو پھر سٹیپ لے لینا چاہیے. اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے جس کے ذریعے وہ نئی زندگی شروع کر کے امن و اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. رہی وہ حدیث تو غور سے سن لیجئے. وہ ہے نا کہ اللہ کے نزدیک حلال میں سے سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو یہ حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ شیخ ناصر الدین البانی رحم اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں. آج ان آیات سے ہمارے کتنے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں. ہم کس طرح سے سمجھتے تھے کہ یہ جی عدل تو کر ہی نہیں سکتا مرد، جب نہیں کر سکتا تو بس ایک ہی شادی، ایک ہی رکھے. تو اس میں بھی وسعت ہے، اس کو بھی کھلے دل سے، چاہے ہم عورتوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، جو مطلب ہے وہ صحیح میں نے آپ کے سامنے اس کے رکھنے کی کوشش کی ہے. اور پھر یہ بھی چیز کہ جی طلاق کو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے حلال کاموں میں سے، یہ نہیں ہے صحیح حدیث. تو یہ ریسرچ کیا کریں، دیکھا کریں کہاں کی ہے. اور اب تو اتنی اچھی اچھی تفاسیر کی ایپس ہیں، بکس ہیں، ان میں یہ جو خاص طور پہ شیخ ناصر الدین البانی جو پچھلی صدی کے بہت بڑے یہ اسکالر تھے، انہوں نے دوبارہ سے ساری ریسرچ کر کے بہت سی احادیث کو انہوں نے بعض کو کہا کہ یہ صحیح ہے اور بعض کو جو صحیح چلی آ رہی تھی کہ ذرا بہتر درجے پہ ان کو انہوں نے ضعیف قرار دیا. تو ان کی ریسرچ کو میں بھی بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، مانتی ہوں، کوٹ کرتی ہوں، اور باقی وہ اکثر مفسرین بھی کرتے ہیں.
تو اب آگے جو کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا رزق میرے ہاتھ میں، اگر میں نہ دوں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا. یہ عورت کو لگتا ہے کہ شوہر چھوڑ دے گا، میں کھاؤں گی کہاں سے. رزق اللہ دینے والا ہے. آپ پوری کوشش کریں. وہ ایک شعر ہے، مجھے ایکچولی شعر بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا تھا، اور بڑا خوبصورت تھا کہ تم اپنی طرف سے تم تو نبھاتے جاتے. تو انسان اپنی طرف سے نبھاتا جائے. آپ جب کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا ماضی میں، تو آپ کو لگے گا ہاں میں نے کوشش کی تھی اس ریلیشن کو بچانے کی، میں نے ہر کوشش کی تھی. تو یہ چیز آپ کو اولڈ ایج میں بہت سکون دے گی کہ جی بس وہ باقی اللہ کی رضا، نہیں وہ بچ سکا، نہیں چل سکا. اور یہ نہ کبھی سوچیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا تو مجھے کھانا کون دے گا، میں تو مر جاؤں گی بھوکی. تو رازق اللہ ہے، اس کے انتظامات انسان کی سمجھ سے باہر ہیں. اس نے جس طرح ملاپ میں حکمت رکھی ہے نا، جدائی میں بھی حکمت رکھی ہے. بہت خوبصورت آیات تھیں، انتہائی مختصر شیئر کر سکی ہوں، ان کا حق نہیں ادا کر سکی. تو یہ کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ جانا چاہیں آپ جا سکتی ہیں. میں دیکھتی ہوں صفیہ بیٹی نے آج کیا شیئر کیا ہے، میں نے ابھی تک خود بھی نہیں دیکھا. یہ انہوں نے شوہ کا لفظ کیا، یہ اوپر باب ہے، نیچے اسم ذات ہے لالچ. اچھا جی، اور انہوں نے مجھ سے کیا شیئر کیا آج، اگلا دیکھتے ہیں. یہ نوشوز، یہ یہاں پر نوشوزہ، یہ یہاں پر مصدر کے طور پر کسی چیز کا اپنی جگہ سے ابھرنا، اوپر اٹھنا، بد ہو یا بد کلام ہونا، زیادتی کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں اور تیسرا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا شیئر کیا ہے. یہ دیکھتے ہیں. میم یا لام باب دوربا مالا یمیلو میلا، اس میں کیا ہے اچھا یہ درست سمت چھوڑ کر غلط سمت میں جھک جانا. تو یہ یعنی کہ اصل میں اس کا یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن چھوڑ کر غلط ڈائریکشن کی طرف جھک جانا. اور اس مفہوم کے ساتھ یہ بہت سارے معنی میں آتا ہے، جیسے یہ جھک جانا، کسی ایک طرف ہو رہنا، بھٹک جانا، کسی پر حملہ کرنا. ان سب معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے. تو یہ آپ اپنے طور پہ ڈکشنری میں جا کر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے دیکھیں گے تو لفظ یاد رہتے ہیں. اور کچھ نہیں تو جو جس آیت میں جس معنی میں آیا نا وہ کبھی نہ بھولیں، کوشش کریں اس کو پکا سمجھ لیں. اس میں کیا ہے جی، اچھا اس میں انہوں نے غنی کے بارے میں، ٹھیک ہے یہ ہم نے بتا دیا تھا باب افعال سے. اور اس کی وہ مجزوم ہو رہا ہے تو اس کی کیا علامت ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی تھی. یہ ایک رہ گیا واو سین عین سے ساتن، کہ اسم ذات بھی ہے، کشادگی پھیلاؤ. تو یہ ضرور دیکھا کریں اپنے طور پہ بھی. تیاری کرتے ہوئے بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے میں کلاس کے اینڈ پہ شیئر کروں. بعض دفعہ کلاس لمبی ہو جاتی ہے، رہ جاتا ہے، اور پھر جس طرح میں شیئر کرتی ہوں میں بہت تفصیل سے مثالیں نہیں بیان کر سکتی. آپ اپنے طور پہ خود دیکھا کیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.